بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، بالا تری اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ساری کائنات کے لیے ہادی و رہنما بن کر اس خاک کی تیب تشریف لائے۔ نام نامس گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ کے سامنے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے، اسلامی تعلیم کا بنیادی مقصد معاشرے کی اصلاح ہے۔ اس تعلق سے بہت ساری باتیں آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی کہ معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے، اور معاشرے کی اصلاح کے تعلق سے بہت ساری کتابیں، محاضرات آج اسی معاشرے میں موجود ہے، مگر کیا اصلاح ہوئی ہے؟ اس پر ہمیں نتیجے کے طور پر غور کرنا ہے۔ اتنی باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو فرمایا، اس آیت کو بنیاد بنا کر معاشرے کی جو اصلاح ہے کیسے ہونی چاہیے اور کس انداز سے ہم اس طرح کام کو انجام دیں جس کا نتیجہ بہتر برآمد ہو، اللہ رب العزت نے فرمایا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم نبی سے محبت کرو۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کو اللہ کی رضا مقصود ہے، تم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہو اپنے تمام اعمال سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ ان لوگوں سے کہیں فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ تو اس آیت کریمہ سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم جو کام کریں اور اس کام کا مقصود یہ ہو کہ اس کا اجر ہم اللہ سے لیں گے، چاہے وہ دعوت و تبلیغ ہو، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جو بھی اعمال ہم انجام دیتے ہیں، اگر اس عمل کا ہم اللہ رب العزت سے خوشنودی مطلوب ہے، چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے اس عمل میں۔ جس عمل سے بھی ہم اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اس عمل میں اتباع ضروری ہے، اتباع رسول۔ اگر ہم نے اس عمل میں اتباع نہیں کی اور دنیا میں ہم نے یہ سوچا کہ بہت اچھے کام کر لیں گے تو کچھ وقتی طور پر اچھا تو ہو سکتا ہے، نام ہو جائے۔ اسی دنیا کے اندر معاشرے کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی بہت سارے دانشوران آئے ہیں۔ اس میں بقراط بھی ہے، سقراط بھی ہے، افلاطون بھی ہے، بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی، معاشرے کی بگاڑ اور اس کے اندر جو خرابیاں تھیں اسے دور کرنے کی اپنے انداز سے کوشش کی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان دانشوروں نے جو اپنے ذہن کی اپج سے جو رول اپنایا تھا اس کے کیا معاشرے میں آج اثرات باقی ہیں، کیا اس کی علامت، کیا اس کا نتیجہ کچھ ہے؟ اگر ہم اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی کہ جتنے بھی افلاطون اور بڑے بڑے فلاسفر اس دنیا میں آئے،
معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، اب بڑی مدت تک انہوں نے اصلاح کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے نتائج اچھے برآمد نہیں ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی اور جو کیا ہے اور اس کا جو اثر ظاہر ہوا ہے، تھوڑا اس پر ہم آپ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جب اصلاح کے لیے ایک مصلح یعنی ایک داعی کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو بنیادی مسئلہ بنتا ہے اس کے لیے مرض کی تشخیص کرنا ہے کہ معاشرے میں بیماری کیا ہے۔ اگر بیماری کا پتہ نہیں ہے کہ کون سی بیماری میں مبتلا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ نا تجربہ کاری کی پہچان بھی ہوگی، اور ہم جو اصلاح کریں گے ہماری محنت رائے گا اور بیکار جائے گی۔ کسی بھی ڈاکٹر کا سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ اس کے پاس جب مریض آتا ہے تو اس کے مرض کی چھان بین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور طرح طرح کے جانچ پڑتال کے بعد جب اس کے پاس نتیجہ نکل کر آتا ہے کہ یہ بیماری، اس بیماری میں یہ بیمار مبتلا ہے، پھر اس بیمار کی جو تشخیص کرتا ہے، مرض اور دوا تجویز کرتا ہے جو اس بیماری میں اس کو لگتی ہے۔ ورنہ اگر کوئی بھی دوا کوئی بھی بیمار کو اگر دے دیا جائے تو دوا تو ہم دے دیں گے، سکون وقتی طور پر مل جائے گا کہ ہمارے پاس بیمار آیا تھا یا میں بیمار کے پاس چل کر گیا اور اس نے ہمارے سامنے اپنی بیماری رکھی، ہمیں معلوم نہیں تھا لیکن ہم نے دوا دے دی۔ اس اصول سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اصلاح کے لیے کھڑا ہوا ہے سب سے پہلے اس کو اس بات پر مہارت حاصل کرنی ہوگی کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے لیے جو کھڑے ہوئے ہیں، جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اصلاح معاشرہ ہمیں کرنا ہے، معاشرے کے اندر اصلاح کرنا ہے، کیا اصلاح کرنا ہے؟ سوال یہ کہ اصلاح کس چیز کی کرنی ہے؟ اگر ایک چیز کا اگر لیتے ہیں تو اس کی اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر معاشرہ بے شمار بیماریوں میں مبتلا ہو، بے شمار خرابیوں میں معاشرہ مبتلا ہو، تو کون سی ایسی جڑ ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے، باقی بیماریاں خود بخود درست ہو جائیں گی؟ اب یہ مسئلہ ہے، اگر علاج کرنے والا ماہر نہیں ہے، علاج کرنے والا جانتا نہیں ہے کہ کس بیماری کا کس بیمار کا کس بیماری میں مبتلا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جائے، تو نہ بیمار اچھا ہوگا اور نہ وہ بیمار اچھا کرنے والا اچھا ہوگا۔ میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں تمہید کے طور پر کہ پوری دنیا میں آج مسلمان کیوں اور کیسے اس دنیا میں وجود اپنا رکھتا ہے، اس کے کیا کام ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس روشنی میں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر کھڑے ہوئے اور آپ کو نبوت ملی، اور اس وقت کا جو عرب کا حال تھا، اہل عرب جن بیماریوں میں مبتلا تھے اس بیماری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال پلے ہیں، اور دیکھا اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، قرب و جوار کے لوگوں کو بھی، محلے کے لوگوں کو بھی، جہاں تک آپ کی نگاہ جاتی تھی معاشرہ کس بیماری میں مبتلا ہے اور اس کی جڑ کیا ہے۔ احکم الحاکمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا جو حکم دیا وہ یہ کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، ایک توحید خالص کی عبادت، ایک توحید خالص کی آپ نے دعوت دی۔ معاشرے کے اندر اس وقت شراب نوشی بھی تھی، جوئے بازی بھی تھی، زناکاریاں بھی عام تھی، جوئے چلتے تھے، ہر قسم کی برائیوں میں اہل عرب مبتلا تھے، خاص کر مکہ والے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ آغاز اصلاح کا کہاں سے ہوا؟ اس وقت معاشرے کے اندر میں کہتا ہوں شاید دنیا میں آج بھی کوئی بیماری ایسی ہو جو اس وقت کے اہل مکہ اس بیماری میں مبتلا نہیں ہو۔ خیانت داری، لوٹ کھسوٹ،
جان پر لوگوں کو مار دینا، جان سے لوگوں کو کھیل جانا، ان لوگوں کا معمولی کام تھا۔ معمولی بات پر دشمنی صدیوں تک نبھانا ان کا خاندانی رواج تھا۔ چھوٹی سی بات ہو گئی، ہمارا گھوڑا اس کے گھوڑے سے آگے نکل کیسے گیا، اس کا گھوڑا ہمارے گھوڑے سے کیسے نکل گیا، یہ معمولی بات پر صدیاں سالوں سال لگ جاتے تھے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے۔ اس بیماری میں اہل عرب مبتلا تھے۔ آج دیکھیں معاشرے کے اندر کون سی بیماری نہیں ہے جو اس وقت کے مشرکین عرب کے اندر موجود تھی، آج ساری بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ شراب، جوا، بدکاری، بے حیائی، بے پردگی، سود خوری، حرام خوری، ہر بیماری میں آج یہ دنیا مبتلا ہے۔ ہم اصلاح کے لیے کھڑے ہوتے، شراب کی حرمت کا ہم لوگوں کو اعلان کر کے کہتے، کیا اس کا اثر ہوتا ہے؟ زناکاری کے ہم نقصانات گناتے ہیں، کیا اثر ہوتا ہے؟ ہم شراب کے نقصانات لوگوں کو بتاتے، اس کا اثر ہوتا ہے؟ شراب کیا بکنی کم ہو گئی؟ ہمیں اصلاح کرنی ہے کس بات سے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے جب حکم دیا فاصدع بما تؤمر، آپ اعلانیہ لوگوں میں بیان کریں جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا حکم دیا کہ ان کے دل جو آپس میں مختلف ہیں، ان کے دل آپس میں اتحاد متحد ہو سکتے صرف جب یہ ایک معبود کی عبادت پر جمع ہو جائیں گے۔ جب ایک معبود کی عبادت پر جمع ہو جائیں گے، ان کے اور باقی جو اعمال ہیں ان کی درستگی میں زیادہ محنت صرف نہیں کرنی پڑے گی۔ چنانچہ دنیا کی ماتھے کی نگاہ نے دیکھا ہے جو اہل عرب آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا تو دور، بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے تھے، وہی قوم جب کلمہ پڑھتی ہے تو ایک دوسرے کے لیے جان دینے والا بن جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے اپنے سارے ضروریات رکھو، حاجت روا تمہارا ایک ہے، مولا تمہارا ایک ہے، تمہارا نگہبان ایک ہے، تمہارا مددگار، تمہارا حاجت روا ایک ہے، لا الہ الا اللہ۔ ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ جانو لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا نہیں، اس کا علم پہلے حاصل کرو۔ ہم نے زبان سے پڑھ دیا کلمہ، اور یہ سمجھا نہیں ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اس کے جو عظیم مقصد ہے اس مقصد کی طرف ہمارا ذہن تک بھی پہنچنے کی کوشش نہیں کرتا، اور نہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن کریم کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ جو اندازہ لگتا ہے، مختلف بیماریوں میں اہل مکہ مبتلا تھے، مگر ایک بیماری کا جب آپ نے علاج پکڑا، ایک بیماری پکڑی کہ اس کا اگر علاج ہو جاتا ہے تو باقی بیماریوں کا علاج ممکن ہے، بالکل آسانی سے ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے جائیں گے جب مکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مستقل جد و جہد کی اور لوگوں کو صرف یہ کہا لا الہ الا اللہ، لوگوں سوا تیرے لیے سوا اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، تم یہ 360 تم نے رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ نہ جانے کتنے 60 تم نے رکھے ہوئے ہیں، یہ پورب کا، پچھم کا، فتح و شکست کا، حاجت روائی کا، یہ اولاد کا، یہ بیماری سے شفا، یہ نہ جانے کتنے تم نے معبود بنائے ہوئے، یہ سارے باطل ہیں۔ لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارا کوئی حاجت روا نہیں۔ مکے میں جب یہ دعوت عام ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو مدینے میں احکامات کا نزول شروع ہوا، جیسے جیسے حکم نازل ہوتا گیا۔ ابھی کچھ حکم نازل نہیں ہوا ہے، نہ نماز، نبوت کے 10ویں سال معراج میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عمل دیا تھا، 10ویں سال
یہ 10 سال تک آپ کیا کرتے رہے؟ لوگوں کو صرف یہ بلاتے رہے۔ جب ان کے دل آپس میں متحد ہو جائیں گے عبادت میں، باقی عمل میں انشاءاللہ، باقی عمل میں یہ متحد ہو جائیں گے۔ چنانچہ بعد میں نماز توحید کے ساتھ اس کا خاص کنیکشن اور خاص تعلق ہے، اس کے بعد روزہ فرض ہوا، اس کے بعد حج فرض ہوا، اس کے بعد شراب کی حرمت کا نزول ہوا، اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم نزول ہوا۔ یہ سارے احکامات بعد میں آئے، سب سے پہلے یہ ان لوگوں کو پہلے متحد کر دو، تمہارا معبود ایک ہے۔ جب اس میں اتحاد آ جائے گا، جب لوگ اس میں آپس میں اتفاق کر لیں گے، باقی اعمال میں اس کو بلانا زیادہ نہیں پڑے گا، زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ آج میں دور جانے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا ہوں۔ آئیے ہم قرب و جوار کے اپنے ماحول میں اور ایک نقطہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بتاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو بلایا، تو آپ کے عمل میں اور قول میں یہ نقطہ قابل غور ہے، اور یہی بنیادی چیز ہے جس پر آج ہم غور نہیں کرتے۔ آپ کے قول میں اور آپ کے عمل میں تضاد نہیں تھا۔ تضاد مطلب یہ کہ اختلاف نہیں تھا کہ آپ زبان سے لوگوں کو کہتے کہ تمہارا معبود ایک ہے، اور آپ اس کو عمل سے ثابت کرتے ہمارا معبود ایک ہے۔ اب کون سا عمل تھا؟ آئیے ہم اپنے قرب و جوار اور معاشرے کا جائزہ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو انہوں نے آپ نے خطبہ دیا، اور آپ کی وفات کے بعد یہ ساری ذمہ داری قرآن کریم کی آیات میں بھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں بھی، آپ کے فرمودات میں بھی یہ ذمہ داری اس امت پر عائد ہوئی ہے کہ ساری دنیا کو یہ بتائے کہ تمہارا معبود ایک ہے، ہمارا معبود ایک ہے، کائنات کا معبود ایک ہے، کائنات کا خالق ایک ہے۔ جب ہم اس چیز کو بتائیں گے تو ہمارے سامنے آئینہ لا کر کھڑا کرے گا کہ آپ مولوی صاحب بول رہے ہیں کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرتے تو پھر غیر اللہ کے سجدے کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ جب ایک اللہ سے مانگتے ہیں تو حاجت روائی کے لیے علی کو کیوں پکارا جا رہا ہے؟ حاجت روائی کے لیے حسین کو کیوں دعائیں دی جا رہی ہے؟ اور دیگر بزرگان دین ہیں یا اولیاء اسلام ہیں، ان کو مدد کی حاجت روائی کے لیے کیوں پکارا جا رہا ہے؟ اب یہ سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم اپنا کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کی حیثیت سے ہمارے اوپر ایک فرض یہ بھی بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں، مگر ہمارے قول میں عمل میں تضاد ہو جاتا ہے۔ ہم جب دعوت دیتے میں کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں، ہم لوگوں کو کہیں گے اس وقت جو بھارت میں مسلمان پریشان ہے، اس پریشانی کے اسباب کی طرف آپ جائیں گے تو یہ بھی ایک بڑا سبب نظر آئے گا، ہم مسلمان ہیں مگر مسلمان نہیں ہیں، ہمارا نام اسلامی ہے۔ ہم لوگوں کو کہیں گے بیماری سے شفا مانگنا صرف اللہ سے، مگر ہم نے تعویذ لٹکائی ہوئی ہے۔ یہ کیا چیز کے لیے ہے؟ یہ فلاں بابا نے دیا تھا، یہ فلاں پیر نے دیا تھا، یہ فلاں بزرگ نے دیا تھا۔ کیوں؟ ہم بہت زیادہ بیمار پڑا کرتے تھے تو اس تعویذ کے پہننے کے بعد بیماری نہیں ہوئی۔ تو کیا آپ نے اللہ سے سوال کیا تھا کہ پروردگار میں بیمار بہت ہوا کرتا ہوں اور اپنے گناہ سے توبہ کر کے اس سے اپنے شفا یابی کی آپ نے درخواست بھیجی ہے رب کے پاس؟ ہم نے بابا کے پاس بھیجی۔ اب شیطان نے یہ پٹی پڑھایا ہوا ہے، میں اس لیے اس موضوع کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر مسلمان بھارت کا رہنے والا صرف ایک چیز پر اتفاق کر لے کہ ہم شرک نہیں کریں گے، صرف توحید کو اپنائیں گے، رب ذوالجلال کی قسم کھا کر میرے رسول سے میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، یہ ہمیں چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آج مسلمان تم کیوں کاٹے جا رہے ہو۔ خود بخود لوگ ہمارے قریب آئیں گے، ہم کہتے ہیں کچھ اور ہمارا عمل ثابت کچھ اور کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو کس چیز کی دعوت دیں گے؟ ہم کیسے لوگ بلائیں گے؟ تمہارے یہاں سینکڑوں خدا ہیں، تمہارے یہاں سینکڑوں بھگوان ہیں، ہم کیسے لوگوں کو کہیں گے؟ تو وہ تو ہم کو کہے گا آپ کا بھی پروردگار بہت سارا ہے۔
کیا بھارت کے اندر ہی صرف اگر دیکھ لیا جائے تو اتنی مسجدیں نہیں ہیں جتنے مزارات بنے ہوئے ہیں، ان کی دعائی دی جاتی، ان کے سامنے سجدے کیے جاتے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی توحید کے ساتھ مذاق ہے. اور جب ہم اللہ کے ساتھ مذاق بنائیں گے، اللہ کی مذاق ہم اڑائیں گے، تو ہمارا مذاق کوئی اڑانا بڑی بات نہیں ہے کہ لوگ ہم سے مذاق کریں گے، لوگ ہمارے خون کے ساتھ کھیلیں گے، ہماری عزت و آبرو کے ساتھ کھیلیں گے. اس کے بعد ہم رب کے سامنے شکایت کرنے کا کیا منہ رکھتے ہیں کہ پروردگار ہمارا یہ حال ہے. مکے کے اندر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی، میں اس پر لوگوں سے ہر ایک سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا لوگوں نے فوراً دعوت توحید کو قبول کر لیا تھا؟ کیا لوگوں نے آہو بھگت کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ ہم کو ایک اور جنت کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، توحید کی راہ اس نے دکھائی ہے، ہمیں جنت کا سوداگر انہوں نے بنایا ہے، چلو ان کا استقبال کیا جائے، ایک اللہ کی عبادت کی انہوں نے، ایک اللہ کی طرف ہمیں بلایا، ہم ان کا شکریہ ادا کریں؟ نہیں، ایسا نہیں تھا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی عبادت کی لوگوں کی دعوت دی، وہی مکہ کے لوگ تھے، آپ ہی کے رشتہ دار تھے، آپ کے دشمن بنے، اور کس طرح دشمنی نبھائی یہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. ایک جھلک اللہ رب العزت نے بتایا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا فاصدع بما تؤمر. آپ لوگوں سے چھپتے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ نے کہا فاصدع، اعلان کرو، علل اعلان بیان کرو، بما تؤمر، جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے. واللہ یعصمک من الناس. اے نبی، ان کی غضب سے آپ تکلیف میں مبتلا ہونے کا آپ اندیشہ آپ کو ہے کہ دعوت توحید کے بدلے میں یہ آپ کے دشمن بن جائیں گے، آپ کی جان کے در پہ ہو جائیں گے، آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے. واللہ یعصمک من الناس. لوگوں کی جتنی بھی تدبیریاں ہیں، جتنی بھی دشمنیاں ہیں، اس دشمنی سے بچانے کا ذمہ دار پروردگار ہے. واللہ یعصمک من الناس. اللہ لوگوں کے عذاب سے آپ کو بچائے گا، لوگوں کی تکلیف سے آپ کو اللہ بچائے گا. تو آج ہم دعوت توحید کو لے کر جب دنیا کے سامنے آئیں گے، یہ مت سمجھیں گے کہ لوگ ہمارا استقبال کریں گے، طرح طرح کے تانے ہمیں بھی ملیں گے، ہو سکتا ہے ہم اپنے جان کی بازی لگانی پڑ جائے، ہمارے جان کے کوئی دشمن بن جائے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. ہم نے سمجھا کہاں ہے؟ اگر جو جان اللہ نے دی ہے اس کے نام پر اگر جاتی ہے تو اس سے اور زیادہ خوش بختی کا کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور اس سے زیادہ خوش بختی نہیں ہو سکتی کہ جو جان جس نے دی ہے اسی کے نام پر چلی جائے. یہ عقیدہ تو نہیں آیا ہمارے پاس. ہم نے تھوڑی سی تکلیف میں لوگوں سے پاس شکوہ کرنا شروع کر دیا. اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے کیا ہم نے لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی ہے؟ اگر دعوت دی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو بیماریاں تھیں، سب بیماری کی جڑ دلوں کے اندر معبود کے تعلق سے جو اختلاف تھا، یہ جنوری کا ہے، یہ فروری کا ہے، یہ فتح و شکست کا ہے، یہ پیر کا ہے، یہ سوموار کا ہے، یہ الگ الگ 360 ہر دن کا ایک الگ الگ معبود بنایا ہوا تھا. تو اس میں لوگوں کے دل آپس میں مختلف ہو گئے تھے اور کوئی کسی کے سننے کو تیار نہیں تھا. اللہ رب العزت جو احکم الحاکمین ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے. باقی اور بھی بیماریاں تھیں لیکن توحید کی طرف دعوت دی، لوگوں کا دل آپس میں ایک معبود کی طرف سے متحد ہو گیا، ساری بیماریاں آسان ہو گئی. شراب کی حرمت کا جب نزول ہوا، مکے میں لوگوں نے دیکھا، مدینے کے اندر لوگوں نے دیکھا، سارے مٹکے توڑ دیے گئے کیونکہ ان کا معبود ایک ہے. ان پر آپس میں لوگوں کا دل ایک ہو چکا تھا. سود کی حرمت ہوئی، چھوڑ دیا. زکوٰۃ کا جب حکم نازل ہوا، لوگوں نے ادا کرنا شروع کیا. احکامات بعد میں آئے. یہ عقائد کی اصلاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہے، پوری زندگی آپ نے دی ہے. 63 سال تک آپ نے لوگوں کو یہی سبق سکھاتے رہے. آپ نے سکھایا کہ اس میں فرق نہ پڑنے پائے، تمہاری عبادت میں کوئی اور شریک نہ ہونے پائے، تم جو عبادت کرتے ہو اس میں تم خالص ہو. توحید کا اقرار، لا الہ الا اللہ کا اقرار خود ایک اپنے آپ میں عبادت ہے. ہم تم نے زبان سے تو کی ہے
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں پڑھا ہے کہ آپ نے جب لوگوں کو بلایا تو آپ نے کبھی ادھر ادھر نہیں جھانکا. اور آج مسلمان ہے تھوڑی سی بیماری زیادہ ہو جاتی ہے, بیماری میں زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے, باباؤں کے چکر میں یہ پھنس کر کے اپنی توحید, اپنی دولت, اپنی عزت سب گوا کر مسلمان آتے ہیں. اس کے بعد بھی سمجھتے ہیں ہم موحد ہیں, ہم توحید پرست ہیں, ہم اہل توحید ہیں, ہم مسلمان ہیں. کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ توحید پر چلنا, توحید پر قائم ہونا یہ کھیل آسان نہیں ہے. لوگوں کی تکلیفوں کا سامنا تو بعد کی بات ہے. مسلمان اس کے جسم کے اندر بھی تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے تو وہ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے, توحید کی پٹی سے اتر کے علاج شروع کر دیتا ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ, یہ باباؤں کی دکانیں کیوں سجی ہوئی ہیں, یہ لوگوں کے دربار کیوں آباد ہے, یہ لوگوں کے جو آستانے ہیں کیوں آباد ہیں, اس کی وجہ یہ ہے ہم موحد نہیں ہیں. اور میں آخری بات کہنے کی کوشش کرتا ہوں, عام طور سے یہ دنیا میں جو شرک ہو رہا ہے سب سے پہلے مسلمان اس کا ذمہ دار ہے کہ شرک کے جتنے بھی نگر ہیں سب کو توڑ دیا جائے. شرط کیا ہے؟ پہلے ہم خود موحد ہو جائیں. ہماری زندگی میں اگر شرک نہیں ہے تو ہم شرک کو توڑ سکتے ہیں. اگر ہم پکے موحد ہیں, توحید پرست ہیں, ہماری زندگی میں شرک نہیں ہے, تب ہم جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا, ایک روایت کے اندر ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم. لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو, عرب و عجم تمہارے غلام بن جائیں گے, عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے. مسلمانوں, آج جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو وہ دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی. لا الہ الا اللہ کہو. یہ بات معلوم ہوئی ابو جہل کو کہ یہ ایک کلمہ کہنے سے عرب و عجم کے ہم مالک ہو جائیں, تو ایسے ہم 1000 کلمے کہنے کے لیے تیار ہیں. یہ کون سا کلمہ ایک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہا لا الہ الا اللہ, یہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا. اسی کو اللہ رب العزت نے, اس کی تفسیر میں اختلاف ہے, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہو لا الہ الا اللہ, منہ پھیر لیتے ہیں. ان کو معلوم تھا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جو ہمارے دل میں سینکڑوں خدا بسے ہیں اس کو نکالنا پڑے گا. جتنے آستانے بنے ہیں سارے آستانوں سے ہمارا تعلق ٹوٹ جائے گا. یہ ان کو معلوم تھا, وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کہنا کھیل نہیں ہے. اور آج مسلمانوں نے اس کو کھیل سمجھا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ یہ آسان نہیں. بزرگوں دوستو, وقت ہو چلا ہے. میں نے جو بات کہنے کی کوشش کی ہے, اگر 2 جملے میں اس کا خلاصہ اگر میں بیان کروں تو یہ ہے کہ مسلمانوں, اس دنیا کے پیچھے جو ہم بھاگ رہے ہیں اس سے انکار نہیں, مسلمان دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے, مگر کیا دنیا ہمیں مل گئی ہے؟ دنیا نہیں ملی ہے. اگر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, بھاگتے بھاگتے اگر موت آ جاتی ہے, اس پر سب کا یقین ہے موت تو آنی ہے. اگر مشرک بن جائے تو جہنم کے حقدار ہو جائیں گے. اگر دنیا میں بھاگتے رہے, مسلمان بن کر بھاگتے رہے, موحد بن کر بھاگتے رہے, اگر موت آئی ہے تو جنت کا ہم آسرا کر سکتے ہیں. یہ فرق ہے صرف یہ. اگر ہم جو کہتے ہیں اپنی زبان سے لوگوں کو, آج مسلمانوں کی عام طور سے ذمہ داری بنتی ہے, اور خاص طور سے اہل حدیثوں کی یہ بڑی ذمہ داری بنتی ہے, اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کریں. اس دنیا میں اگر آپ نے احساس نہیں پیدا کیا کہ ہمیں لوگوں کو توحید کی طرف بلانی ہے, تو رب یہ قیامت کے دن رب ذوالجلال کے سامنے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا اس سے سوال کیا جائے گا. اہل حدیث تم موحد تھے, کیا تم نے توحید کی دعوت دی ہے؟ اور اس کے اندر جتنے جو ذمہ دار جس حساب سے ہے, ہر ایک سے اس کے حساب سے ذمہ داری کا سوال پروردگار کرے گا کہ تم یہ تھے, تم نے دعوت دی ہے. اگر نہیں دی ہے تو پھر سے سمجھے کہ ہم کیا جواب دیں گے. جب رب سوال کرے گا تو اس کا ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس دنیا میں رکھ کر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں, تمام برائیوں کی جڑ اس کا خاتمہ اگر چاہتے ہیں, معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت دیں. توحید کی طرف اگر ہم لوگوں کو بلائیں گے, جب وہ توحید پرست ہو جائے گا, اس کے دل میں
آخرت کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہوگا، بدعمالیاں رک جائیں گی، شراب رک جائیں گے، زناکاریوں سے باز آ جائے گا، کیونکہ اس کو جواب دہی کا احساس ہو جائے گا، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی جو توحید بس جائے گی۔ اگر توحید کو چھوڑ کر ہم نے جتنے بھی اصلاح کیے ہیں، یہ اصلاح کارگر نہیں ہوگی، اور نہ اس اصلاح سے ہم اس دنیا میں کچھ اور اچھا نتیجہ لا سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توحید پرست بنائے، پروردگار ہم سب کو توحید کا داعی اور دعوت دینے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔